اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انسانوں کا یا اس امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، اس بنیاد پہ قرآن کی اہم ترین آیت ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا تو ہم نجات پائیں گے کیونکہ قرآن اس آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، کامیابی ان لوگوں کو یہ حاصل ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق قائم رکھیں گے۔ بند کر دیں جی اسے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ پچھلی آیات کا جو تعلق ہے اس پہ غور کر لیں، کیونکہ یہ الذین سے شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ لوگوں کا ذکر آیا۔ وہ لوگ کون تھے؟ للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، جو تقوی اختیار کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور ہماری آیات پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے میں فَسَأَكْتُبُ ہاں میں لکھ دوں گا اپنی رحمت کو۔ اب جن لوگوں کے لیے رحمت لکھی جا رہی ہے جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون الذین، ایمان لاتے ہیں۔ الذین ویسے کیا ہے جی؟ اس میں موصول، پچھلی بات کو اگلے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ الذین وہ لوگ جو یعنی ایمان لانے والے کون ہیں جن کے لیے رحمت لکھی جائے گی؟ الذین وہ لوگ جو یتبعون یہ کا مطلب کیا ہے جی؟ علامت مضارع اور واو نون زیادہ بندے ہو گئے، اور پیچھے کیا بچ گیا؟ اتباع بچ گیا۔ اتباع یتبعو، اتباع کرتے ہیں، لیکن سأکتبھا لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے، جو تقوی اختیار کریں گے۔ یہ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو جو اتباع کرتے ہیں اور کریں گے، کیونکہ سأکتبھا سے بات چلی تھی اور یہ الذین بتا رہا ہے کہ اسی سلسلے کی آگے بھی ذکر ہے۔ ایمان لانے والے وہ لوگ کون ہیں؟ جو اتباع کرتے ہیں۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اچھا، اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی؟ نہیں، اطاعت کا مطلب ہے پیروی کرنا۔
انگلش میں اطاعت کو ہم کہتے ہیں ٹو فالو، فالو کرنا، فالو کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی حکم کو ماننا۔ اطاعت کرنے کا مطلب ہے پیروی کرنے کا، کوئی حکم آ گیا یہ کرو تو کر دینا، یہ نہ کرو تو نہ کرو، اس کا مطلب ہے اطاعت۔ تو اتباع کا مطلب کیا ہوا؟ اسی طریقے سے یہ اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی پیروی کرو، اللہ کا اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یاد رکھیے گا یہ اطاعت کے لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اللہ کے لیے بھی اطاعت استعمال ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ یہ جو اطاعت ہے نا، اطاعت، اس میں جب محبت شامل ہو جائے گی نا، محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور محبت شامل ہو جائے گی اللہ کے لیے۔ فوج میں جو بندے ہوتے ہیں، جو سپاہی سبدار صاحب ان کو آرڈر کرتے چلوئے، تو اس میں اس پیروی میں کوئی محبت شامل ہوتی ہے، ساتھ دل میں ان سبدار صاحب کو، یہ سبدار صاحب گالیاں دی۔ ماسٹر جو بچوں کو پڑھاتا ہے تو روز بچے کیا کہتے ہیں، یہ ماسٹر صاحب کا ٹیب ہے سائیکل ہوتا ہے ٹانگ بھجا نے تو آج چھٹی ہاں جی۔ تو جب اللہ کے لیے اطاعت میں ایک محبت اور ایک جذبہ شامل ہو جائے خود، تو وہ اطاعت بن جاتی ہے عبادت اللہ کے لیے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محبت شامل ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے جی؟ اتباع۔ اچھا، محبت شامل ہو گئی اطاعت میں، تو اب کوئی ضرورت ہے بات کرنے کی؟ محبت کا ایک جذبہ ہے نا، محبت ہیرو شپ پیدا کرتی ہے، ہیروازم کو پیدا کرتی ہے، یعنی کہ کسی لیڈر کی نے ٹوپی الٹی پہن لی ہے تو ساری جنتا پیچھے وہی ٹوپی پہن کے پھر رہی ہے۔ ہیرو صاحب کی فلم میں پینٹ پھٹ گئی تو نوجوانوں نے پینٹیں پھاڑ لی، کسی نے کالر بڑے کر لیے تو ساری دنیا کالر بڑے کر کے، اس نے کہا ہے کالر بڑے کرو۔ آج کل آپ کو 804 نمبر کی چپل کا پتہ چلا ہوگا کہ چل رہی ہے، وہ کسی نے کہا کہ پہنو، خود پہن رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک بندہ آیا، ایک شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے، ایمان اسلام قبول کیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، واپس گئے، زندگی ساری دوبارہ بٹن نہیں لگائے اپنی قمیض۔ وہ جو اطاعت میں محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، جیسے آدمی کسی کو آئیڈیلائز کر لیتا ہے، جیسے بچہ اسکول کا اپنے کسی استاد کو دیکھتا ہے اور اس کی محبت میں، اس کی وجہ سے جیسے استاد کرتا ہے وہ پیچھے ویسے ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اتباع۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کہیں کہ یہ کرو تو وہ کر دو اور یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو، بلکہ جو حضور کر رہے ہیں آپ کی محبت میں وہی کرنا شروع ہو جائے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنا ہے۔ مثلا سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا نا کہ قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے رہا کیجیے، وہاں آگے جا کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ آپ بھی رات کو کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی کھڑے رہتے ہیں۔ صحابہ کو تو کسی نے کہا ہی نہیں کہ آپ رات کو تہجد کی نماز، صحابہ کو تو کسی نے نہیں کہا پڑھو، لیکن وہ حضور کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے، انہوں نے پڑھنے شروع کر دیا۔ اس کی بڑی مثال کیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، چلو بھائی چلیں۔ تو اب سارے چل پڑے، ایک ایک تلوار پاس ہے، 1400 صحابہ تھے۔ اب وہاں رستے میں پہنچے تو مکے والوں نے آگے روک دیا۔ اچھا، اب حضور کا خواب ہے، عمرہ کرنا دیکھ چکے ہیں، تو صحابہ کے تو دماغ میں بات ہے کہ آج عمرہ کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں بھی مارا ہے ان کو، اب غزوہ خندق میں بھی دھول چٹا دی ہے۔ غزوہ احد میں شکست تو نہیں ہوئی نا، 70 مار ان کے شہید ہوئے ہیں، تو 40-36 ان کے بھی تو مارے گئے نا۔ تو
مقابلہ بڑا سخت ہے تو ڈرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ رہے ہیں وہ عام آدمی تو نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا واپس چلنا ہے، باقی جو بھی ہوئی مسئلہ ہوا لمبا دیر ہو جائے گی۔ تو جب واپس چلنے کے لیے کہا تو صحابہ تو ذہن دل ماننے کے لیے تیار نہیں، اب بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو بھائی اپنے جانور کی قربانی کرو، احرام کھول دو واپس۔ اب سارے بیٹھے ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں صحابہ کو کوئی بات کہی تو آج تو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کہا کہ ذبح کر دو اور کوئی بندہ ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وحی کے انتظار میں کہ شاید اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ کافروں کو مارو، آپ ایسے کریں کہ اٹھ کے ذبح کر دیں بس۔ جب آپ ذبح کر دیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ اب کوئی اور حکم نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھ کے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ جب ذبح کیا تو صحابہ کرام نے پھر نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ چلو بھائی ذبح کرو، بس جب حضور نے ذبح کر دیا تو ساروں نے اٹھ کے ذبح کرنے شروع کر دیے۔ اتباع یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ دیکھیں اچھا جی اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، اس میں کہاں پہ حکم لکھا ہوا ہے، فرض کہاں پہ لکھا ہوا ہے، سنت کدھر لکھی ہوئی ہے، نفل کدھر لکھے، نہیں، یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، محبت میں کرنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے تو ہم کریں، اللہ کے رسول نے جو کام کیا وہ ہم نے کرنا ہے۔ الذین یتبعون، اور وہ لوگ جو اتباع کریں گے، کس کی اتباع کریں گے جی؟ اتباع کریں گے وہ ہوگے فاعل کون؟ الذین، اتباع کرنا فعل، الرسول، الرسول، الف لام کا کیا مطلب ہے؟ خاص۔ یہ خاص کس کی طرف اشارہ ہے جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول، لام پہ زبر کس بات کی علامت ہے؟ مفعول کی۔ اتباع کس کی اطاعت کرنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے دو صفات آ رہی ہیں رسول کون سے؟ نمبر 1 النبیہ، یہ دیکھیں آپ دونوں چیزیں، یہ مرکب توصیفی۔ اور رسول النبیہ، وہ رسول جو نبی ہیں، نبی الامی، نبی الامی۔ یہ نبی الامی، امی کو میں مطلب بتاتا ہوں، نبی امی اس لیے کہا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا ہے۔ یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عام آدمی کے لیے تو یہ کوئی شان نہیں ہے، الٹا اس کا یہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ نقص ہے اس کی آدمی کے، جو پڑھ لکھ نہیں سکتا عام آدمی، اس کے وہ جو ہے عام آدمی اگر پڑھ لکھ نہیں سکتا تو اس کے لیے یہ ایک نقص ہے، کمی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ امی کا ویسے مطلب تو یہ ہے جو نہ لکھ سکتا ہو اور نہ پڑھ سکتا ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ابھی صلح حدیبیہ کی بات ہوئی تھی، صلح حدیبیہ میں سہیل بن عمر بعد میں اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ مکے والوں کی طرف سے آئے تھے، یعنی ان کی طرف سے آئے تھے صلح کرنے کے لیے، شرائط لکھنے کے لیے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سامنے حضرت سہیل بن عمر ہیں، اس طرف حضرت علی ہیں لکھنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے لکھا کہ کس کے ساتھ معاہدہ ہے؟ مکہ والوں کا معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو سہیل نے کیا کہا کہ اگر آپ کو رسول اللہ مان لیں تو پھر ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہی ختم، ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھ دو بھائی علی، کاٹ دو یہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو رسول اللہ نہیں کاٹوں گا، میں نے لکھ دیا رسول، میں کیسے کاٹ سکتا ہوں رسول اللہ؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے۔ پھر حضرت علی نے دکھایا تو آپ نے اپنے انگوٹھے سے اس چیز کو رسول اللہ ختم کیا، کہا کہ لکھو یہاں محمد بن عبداللہ۔
تو ویسے امی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ باپ کو کیا کہتے ہیں؟ باپ کو ابن. ابن کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو. ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امن. امن کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. ابن باپ، امن ماں. اچھا ایک لفظ ہے مکہ. اب مکے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مکی. مکی یون. مکے والا، ٹھیک ہے جی. اور امیون کیا ہو گیا؟ ماں والا. ماں والا سے مراد یہ ہے کہ ایسا انسان جس کا استاد اس کی ماں. کوئی استاد نہیں آ کسی ٹیچر کے پاس، کسی بندے کے پاس پڑھنے کے لیے، بس جو ماں نے سکھایا. ماں نے کون سا کوئی فلسفہ سکھا دینا یا کوئی بات بتانی. ماں کو پڑھنا لکھنا تو نہیں سکھا. عام طور پہ ہمارا کلچر کیا ہے؟ پڑھنے لکھنے کے لیے کہاں پہ جاتے ہیں؟ کسی مدرسے کے پاس، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں. تو ماں جو ہے نا، اب یہاں پہ ایک ایسے نبی ہیں جن کا استاد صرف ان کی ماں ہی ہے. یعنی لکھنا پڑھنا نہ جاننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک معجزہ ہے کہ 40 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے کچھ حاصل نہیں کیا. 40 سال تک کوئی پڑھا نہیں. لیکن 40 سال بعد آپ نے ایسی باتیں کی کہ جن کا توڑ اس دنیا کے اندر کسی کے پاس آج تک موجود نہیں ہے. یہ معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آج خود دنیا کے ہر استاد سے بچا کے رکھا. اچھا پورے مکے کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا. مکے مدینہ اس حجاز کو. ایک طرف بہت بڑی ریاست تھی رومن امپائر، جو یعنی آپ کہہ لیں عیسائیوں کی تھی، اور دوسری طرف کسرا، یہ جو فارسی ایرانی سلطنت. یہ دونوں بہت بڑی سلطنت تھی. ان کی تہذیبیں تھیں، ان کا رکھ رکھاؤ، زبان، ہر چیز تھی. لیکن حجاز کا جو علاقہ تھا اس پہ نہ ان کی عملداری تھی نہ ان کی عملداری تھی. یہ بالکل کٹے ہوئے تھے دونوں سے. تو اللہ نے ان کو بچا کے رکھا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کریں گے نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یتبعون کس چیز کے بعد آیا جی؟ پچھلی آیت کا کس بات پہ اختتام ہوا تھا؟ یؤمنون. ہاں سخت بہا تو ٹھیک ہے. یؤمنون ایمان. کیا چیز؟ ایمان کے بعد کیا ہے؟ اتباع. سکے ایمان کی کوئی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ماننی کوئی نہیں، آپ کے طرز عمل پہ چلنا نہیں، آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، اور جی آ گئے ہم بہت بڑے عاشق آ گئے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی وہ جو، یعنی الذی اب کس کے لیے ہے؟ رسول. وہ رسول جو ہیں، اب اللہ کے رسول کی شان آ رہی. یجدونہ، یجدونہ، یا کا مطلب وہ، واو نون جمع. ہاں جی، یجدونہ پانا، پائیں گے، اس کو. فعل کے بعد ضمیر مفعول آتی ہے، مفعول. یجدونہ، وہ پائیں گے اس کو. کس کو جی؟ ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ رسول. یعنی وہ لوگ جو ہیں یہ اتباع کرنے والے، وہ پائیں گے اللہ کے رسول کے بارے میں، ان کو پائیں گے. کیا پائیں گے جی ان کو؟ مکتوباً. مکتوباً یہ مفعول کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے جی.
مثلاً کتبہ، اس نے کتبہ یکتبو لکھتا، لکھنا ہے جی، کتبہ یکتبو، اس کا جو فاعل ہے وہ ہے کاتبن۔ کاتبن کس کو کہتے ہیں جی؟ کاتب کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو۔ اور مکتوب کسے کہتے ہیں؟ جو چیز لکھی گئی ہو۔ مکتوبن جو چیز لکھی گئی ہو۔ اب یجدون کا مفعول ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ لکھا ہوا۔ یجدونہ، وہ اس کو پائیں گے مکتوباً، لکھا ہوا، لکھا ہوا پائیں گے عندہم۔ عندہ کا مطلب کیا ہے؟ پاس، ہم ان کے پاس، یعنی اپنے پاس، وہ اپنے پاس لکھا ہوا پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی، وہ لکھا ہوا پائیں گے ان کو اپنے پاس۔ یہ بات اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہی ہے۔ عندہم فی التوراۃ والانجیل، فی میں فی التوراۃ، تورات میں، تورات کیا چیز ہے جی؟ کس پہ نازل ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے۔ اور الانجیلی، انجیل میں، انجیل کس پہ نازل ہوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اچھا، دونوں میں فرق کیا جی؟ اور عیسائیوں نے کیا کیا، کیا گڑبڑ کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے، یہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تورات آئی، تورات میں قانون ہے، کیا جی؟ قانون۔ قانون کس چیز کو کہتے ہیں؟ چوری کی تو ہاتھ کٹیں گے، شراب پی تو حد لگے گی، قانون ہے نا۔ یہ کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، وہ کرو گے تو یہ ہوگا، قانون سارے کا سارا آیا تورات کے اندر۔ والدین کے ساتھ اگر کچھ ایسے قرآن میں آ گیا جی فلاں بندہ فوت ہو جائے تو والد کا ایسا اتنا، والدہ کا اتنا، بیوی کا اتنا، بچوں کا اتنا، سارا قانون بھی قرآن حکیم میں آیا۔ لیکن انجیل میں کوئی قانون نہیں آیا۔ انجیل میں کیا ہے؟ واعظ و نصیحت، اخلاق پہ گفتگو ہے، اس پہ قانون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی قانون لے کے نہیں آیا، میں اسی قانون کو فالو کرنے والا ہوں۔ کس کو جی؟ تورات کو۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ کو کدھر لیا گیا اللہ تعالیٰ؟ آسمانوں پہ۔ پیچھے پھر ایک بندہ آیا، اس کا نام کیا تھا؟ پال PAUL، اس کو وہ سینٹ کہتے ہیں، سینٹ پال، یعنی کہ مولوی صاحب، پیر صاحب پال نے آگے کہا کہ اصل میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے اس سلسلے میں ہوں، پال نے کہا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ کے دشمنوں میں تھا، یہ یہودی تھا پال نے پھر کیا کیا؟ پال نے کہا جی کہ اصل میں کیونکہ حضرت عیسیٰ کو قتل صلیب پہ چڑھانے والے کون تھے؟ یہودیوں نے فتویٰ دیا تھا نا، یہودی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے والے۔ ویسے سولی چڑھایا تو کس نے تھا؟ چڑھے تو تھے ہی نہیں نا، چڑھے تو تھے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی لے گئے، لیکن ان کی شکل بن گئی تھی
12 حواری تھے ان کے، ان میں سے ایک تھا جس کا نام تھا جیوڈاس، یہودا اس کو کہتے تھے، وہ مل گیا تھا دوسری پارٹی کے ساتھ۔ رومن اس وقت جو ہے وہ مشرک تھے، تو مشرک جو ان کی حکومت تھی، تو یہودی مولویوں نے کہا کہ فتویٰ دیا، اب ایک بہت بڑی مجلس اس نے قائم کی۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی مارا ہی نہ جاؤں، مشرکوں کے اندر بھی تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے۔ تو ایک ڈاکو تھا، ڈاکو کا نام کیا تھا؟ برابا۔ تو اس نے کہا بھئی آج ہمارا کوئی جشن کا دن ہے، جیسے کوئی عید ہو گئی یا وغیرہ، تو آج ہم ان دونوں قیدیوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیں گے۔ تو برابے کو چھوڑ دیں یا کہ حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا جی برابے کو چھوڑو، ڈاکو کو چھوڑ دو، ڈاکو کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا تر گئے پھر۔ تو اس دور کے جو لوگ تھے ان میں اور آج کے الحمدللہ پاکستانیوں میں ایک پیسے کا فرق بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ڈاکو برابے کو ہمارا لیڈر بناؤ۔ آج اتنے دنوں سے بات چل رہی ہے کہ جو آئی پی پیز کھڑے ہیں یہاں پہ، جنہوں نے ایک پیسے کی بجلی نہیں بنائی اور کچھ 86 ارب ڈالر ہم سے لے بھی لیے، لیکن مجال گئی ہے کہ پورے پاکستانیوں میں کسی نے اس بارے میں بھی آواز اٹھائی ہو، کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ وہیں پہ آپ ذرا لکھ دیں کسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے فلاں لیڈر ایسا ہے، بس شروع ہو جائیں۔ ان کے کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں بات کر کے دیکھیں، دوسری طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ ہے۔ اپنے حقوق کے لیے بات کریں تو کوئی کسی نے بولنا ہی نہیں۔ یہ برابے ڈاکو والے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ برابے ڈاکو کو چھوڑ دو، حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دو۔ تو حضرت عیسیٰ کے بعد پال آ گیا۔ پال نے کہا جی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو چڑھایا پھانسی سولی پہ، لہٰذا ہم یہودیوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور تورات کیونکہ یہودیوں کی ہے لہذا تورات کے خلاف بھی بغاوت کرتے ہیں، تورات کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، تو کوئی قانون شون کوئی نہیں ہے، بس واضح و نصیحت ہی ہے، جو جس کو اچھا لگے۔ حکومت کیسے کرنی ہے، قانون اس کا عیسائیوں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، ختم، چھٹی۔ تو سارا قانون ہی فارغ ہو گیا پوری کی پوری۔ تو یہ جو یہودیوں کا کلیہ تھا نا جی، یہی کلیہ آپ اگر دیکھیں آگے تو اہل تشیع نے بھی اختیار کیا۔ وہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھانسی کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ سوری، قتل کرنے کا فتویٰ کس نے جاری کیا ہے؟ مولویوں نے۔ لہذا چلو جاؤ، سنیوں کا قرآن فارغ، سنیوں کی کتابیں فارغ، کوئی بخاری مسلم کون سی ہے؟ یہ قرآن کون سا ہے؟ قرآن تو وہ ہے جو حضرت علی کے پاس تھا، وہ چلتے چلتے نیچے گیا، پھر وہ حضرت مہدی کے پاس، حضرت مہدی غار میں داخل ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، قرآن بھی چلا گیا، چھٹی مارو۔ 10 سپارے گئے آگے پیچھے، تو یہ تو وہ قرآن ہی نہیں، وہ سارا سیم سلسلہ ہے۔ تو یہ نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں اس کو، انجیل کو، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے۔ تو یہ پال جب آیا، سینٹ پال، سینٹ ہی آپ اس کو کہہ دیں، اس نے آگے تورات کا قصہ فارغ کر کے اور ان کو خالی کر دیا۔ آج آپ جو عیسائیوں کے اندر دیکھتے ہیں، تو یہ اس کے بعد کی پروٹیسٹنٹ آئے، انہوں نے آگے بالکل ہی ننگا کر دیا، اب ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہو، کہتے ہیں گناہ ہو گیا جی، پادری کے پاس جاؤ، جاؤ جی جو مسئلہ ہو گیا وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جرمانہ، جاؤ چلو جاؤ چھٹی۔ یہ ایک ٹوک کھینگر میں ایک ہوا تھا وہ واقعہ، بندہ فوت ہو گیا تھا، میں نام بھول گیا اس کا۔ 40ویں پہ ہم گئے تو قاضی ممتاز صاحب کو اللہ جنت بخشے، وہ آئے اس تقریر کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ اے بنیرا جسے، اب مجھے یاد نہیں، بلاور فوت ہو گئے ہیں، اے بیٹھا بنیرے اپر، اے تکو اسنا پیا، اے دیکھو چہرے تے مسکراہٹاں کہ آج پترا پیچھے جناب کھان پین کی تعلق کھلایا دیے وہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا جی، یہ ہمارے ہاں یہ ایسی ہی چلتی ہیں، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، واز نصیحت اپنی مرضی ہے، جس طرف مرضی دین کو لگا لو، کسی نے کیا پتہ کرنا ہے۔ لیکن اچھا یہ جو آخری چلو بات ہے، یہ جو واز و نصیحت ہے نا جی انجیل کی، یہ اسلام میں بھی یہی ہوا ہے، اس کو اڑا دیا قانون کو۔ یہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوا ہے؟ کبھی بھی نہیں، کسی نے نہ سوچنا ہے نہ کچھ،
یہ ساری چالیں اصل میں جو شیطان کی چالیں نا، شیطان تو وہی ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے والا، تو اس کی ساری چالیں سیم ہیں، وہ شروع سے ایک ہی چال چلتا آ رہا ہے، وہی چال پھر واپس چالیں چلتا ہے، وہ کوئی نئی چال اس کے پاس نہیں۔ جس نے پہلی چال کو سمجھ لیا وہ شیطان کی ہر چال کو سمجھے گا۔ اب پول نے کیا کیا، اس نے کہا جی یہ واضح و نصیحت کافی ہے، ہمیں قانون شن کوئی نہیں۔ اچھا اس امت میں کیا کیا اس نے جی، یہ آپ دو لفظ آپ نے شاید سنے ہوں، رابر شریعت اور پیر طریقت۔ وہ کہتے ہیں جی شریعت اور ہے، طریقت اور، طریقت کچھ اور ہے۔ شریعت تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو قانون فالو کرنا پڑتا ہے، نماز، روزہ، ہاں جی سارا کچھ فالو کرنا پڑتا ہے جو قانون کا ہے، ہاں جی ہاں جی، اس میں قرآن کے احکام، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کے چلنا پڑتا ہے، یہ تو ہو گئی شریعت۔ پیر طریقت کوئی اللہ رسول نہیں، مجذوب آ گیا جی، مجذوب، گالیاں دینا شروع ہو جاؤ تو کیا کہتے ہیں جی، ہاں جی نہیں مجذوب اگر گالیاں دینا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بابا اور جلالی ہو گئے، جلالی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر راجہ صاحب کا بیٹا گالیاں دے تو بڑا بے غیرت ہے، بکواس کرتا ہے، اور اگر شاہ جی کا بیٹا گالیاں دے تو ظاہر ہو گیا، شاہ جی کا بیٹا ظاہر ہو گیا، یہ ماشاءاللہ چڑھ گیا آسمانوں پہ۔ تو انہوں نے ایک علیحدہ سے ٹرم آگے جی رابر طریق، یہ طریقت ہے، ان کی نمازیں کہاں پہ ہوتی ہیں پاکستان میں؟ یہ مکے میں ہوتی ہیں نمازیں، ان کو کوئی نماز روزہ کو نہیں پوچھ سکتا، یہ چرس پئیں، بھنگ پئیں، کوئی پیتے کوئی یہ جلا، یہ رابر طریقت ہیں، یہ طریقت والے ہیں۔ یہ جو گورشائی ہے مر گئے، اس کا میں نے لیکچر سنا، اس نے کہا یہ جو تم اپنے یہ قرآن شان یہ اٹھائے پھرتے ہو نا، یہ ایک علیحدہ علم ہے، ہم جس چیز کو فالو کرتے ہیں وہ کو علیحدہ، یہ ایک علیحدہ علم ہے، ہماری ڈائریکٹ تاریں جڑی ہوئی ہیں براہ راست، کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں۔ ذکر فکر، اور آپ کو میں جتنے یہ مولوی ہیں، جتنے مولوی یہ ایجنٹ ہیں ان کے، آپ ان کی تقریریں سنیں، وہ خود ہی مولویوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ ان کی باتیں سنیں، یہ شریعت کے دشمن ہیں، قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، یہ ان کی آپ گفتگویں کبھی یہ سن لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہی ٹیکہ جو انہوں نے لگایا تھا انجیل اور اس کا عیسائیوں کے اندر کہ کوئی نہیں تورات قانون نہیں، یہی مسلمانوں میں بھی لگا ہوا، بچھو کیا اور اللہ خیر صلی اللہ سب کچھ پار ہو گیا۔ تو یہ اس آیت کا پہلا حصہ تھا جی، اس کا انشاءاللہ باقی بھی پڑھ لیں گے، تو پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اس آیت کو ویسے بھی 3-4 دفعہ پڑھیں گے تو بات بنے گی۔ الذین یتبعون الرسول یتبعون الرسول النبی، ان لفظوں کو غور سے دیکھ کے پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے۔ یتبع، تا پہ دیکھیں شد ہے، 2 دفعہ 2 حرف پڑھے جائیں گے۔ یتبعون الرسول النبی، یتبعون الرسول النبی الامی، یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوباً، بن کے آگے عین ہے، عین ہلکی ہے اس لیے
مکتوباً نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کا اظہار ہوگا، مکتوباً عندہم، نون کا اخفا ہے، مکتوباً عندہم، نون کو تیزی سے نہ پڑھیں، عندہم فی التوراۃ والانجیل، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔